السلام علیکم، کیسے ہیں بچوں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ امید ہے آپ لوگ بھی سب اچھے ہوں گے۔ یہ ہماری ایک اور ریکارڈڈ کلاس اسلامیت کی، کتابیں نکال لیں۔ ہم نے آج سبق پڑھنا ہے فرشتے اور ان کے کام۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور تفصیل سے پڑھا ہے اور ہم نے سمجھا بھی تھا، میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا۔ آج میں پھر ریویژن ہو رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں کا تو ہم پچھلا ہی میں نے ایک چیپٹر لیا ہے تاکہ میں اس کو پڑھوں اور آپ کی یاد دہانی کے لیے، ریویژن کے لیے، تاکہ آپ کو اگر آپ کچھ بھول بیٹھیں تو وہ آپ کو یاد آ جائے۔ ٹھیک ہے، کتاب نکالیں اور کتاب کا پیج نمبر 57 کھول لیجیے۔ کتابیں کھول کے اپنے سامنے رکھیں، میں پڑھتی جاؤں گی اور آپ اپنی اپنی کتابوں میں فنگرز رکھ کر میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھتے جائیں گے اور دیکھتے جائیے گا کہ میں کس طرح کیا لفظ کس طرح لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ فرشتے اور ان کے کام۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یہ نور سے بنے ہیں، یہ ہر جگہ ہوتے ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتے۔ ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو کام بھی اللہ نے ان کے سپرد کیے ہیں وہ انہیں نہایت تیزی سے کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ مختلف فرشتے مختلف کام کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں چند مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام بتائے گئے ہیں، وہ یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ فرشتے کون ہوتے ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور یہ کس چیز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ یہ نور سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے اور جنوں کو آگ سے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس چیز سے بنایا ہے؟ نور سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے چند مشہور فرشتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور ان کے سپر جو کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بڑی نہایت تیزی سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم وہ چند مشہور جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے کن کا ذکر ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ آپ نے بہت سارے سبق پڑھے ہوں گے جن میں آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام اکثر و بیشتر ہر جگہ ہوتا ہے۔ فرشتوں میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں پڑھنا۔ فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام لاتے رہے۔ ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لائے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی پیارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بہت دنوں تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے۔ چلیے اگلے صفحے پہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو ایک بزرگ اور معزز فرشتہ کہا ہے اور تمام فرشتوں سے الگ آپ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی معراج کے سفر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھا آپ نے کہ کیا کون تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کیا ان کے ذمہ کیا کام تھا؟ ان کے ذمہ یہ کام تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام اللہ کے رسولوں اور نبیوں کے پاس لاتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام ان رسولوں اور نبیوں کو دیتے تھے اور وہ نبی آگے اللہ تعالیٰ کی امت کو یہ باتیں بتاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسے ہمارے پیارے نبی کے پاس بھی کون آتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی کو
کے پاس قرآن مجید بھی کون لے کر پہنچے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید ایک ساتھ نازل نہیں ہوا تھا، قرآن مجید تھوڑی تھوڑی آیتیں کر کے اترتی تھیں، تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کا پیغام ہوتا تھا، تو وہ کون لے کے آتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے۔ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن ہمارے پیارے نبی کو کس نے سکھایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا، تو وہ ہمارے پیارے نبی کے پاس آئے، ٹھیک ہے، اور ان کو قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بزرگ اور معزز فرشتہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور معراج کے سفر پہ آپ کو پتہ ہے آپ نے واقعہ معراج بھی پڑھا ہے، تو اس میں بھی ہمارے نبی کے ساتھ کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آگے پڑھتے ہیں۔ نمبر 2 پہ کون ہے؟ نمبر 2 پہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، اور ان کے سپرد اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے کا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق تک رزق پہنچانا بھی ان کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت میکائیل نمبر 2 پہ کون ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کے سپرد کیا کام ہے؟ بارش برسانا، اور لوگوں کا رزق بھی وہ ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ ایک کون سا کام ہے ان کے ذمہ؟ بارش برسانا، اور دوسرا رزق پہنچانا۔ نمبر 3 پہ کون ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کے ذمے سارے جانداروں کی جان نکالنا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور وہ فوراً جان نکال لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ ہمارے جسم سے روح آپ کون نکالتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام، کس کے حکم سے نکالتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو سارے جاندار جتنے بھی ہیں، انسان یا حیوان، ان سب کی روحیں کون نکالتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں اور وہ فوراً جان نکال لیتے ہیں۔ نمبر 4 پہ کون ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دن یہ سور پھونکیں گے جس کی بھیانک آواز سے تمام انسان مر جائیں گے، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کون سا کام ہے؟ سور پھونکنا۔ اور سور کب پھونکا جائے گا؟ جب قیامت کا دن قائم ہوگا۔ تو آپ کو پتہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں بھی سنا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ایک زوردار آواز آئے گی، اور یہ جو آواز ہے، اسی آواز کو یہ کہہ رہے ہیں سور پھونکا جائے گا، جس کی بھیانک آواز سے اتنی بھیانک آواز ہوگی کہ اسے سن کر تمام انسان مر جائیں گے، اور وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کیا کام ہے؟ سور پھونکنا۔ آگے چلتے ہیں۔ کرامن کاتبین، ٹھیک ہے، کرامن کاتبین، اس کا مطلب ہے 2 لکھنے والے بزرگ فرشتے۔ یہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ لگا دیے ہیں، انسان جہاں بھی ہو اور جو بھی اچھا یا برا کام کرے، کرامن کاتبین اس کو فوراً لکھ لیتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ دونوں فرشتے انسان کے دونوں کندھوں پر موجود رہتے ہیں، اور اگر کوئی اچھا کام کرے تو دائیں جانب والا فرشتہ لکھ لیتا ہے، اسی طرح برے کام کو بائیں جانب والا فرشتہ لکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا پڑھا ہم نے؟ کرامن کاتبین کون ہے؟ 2 لکھنے والے بزرگ فرشتے ہیں، اور یہ دونوں کہاں پر ہوتے ہیں؟ یہ دونوں ہر انسان کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھا ہوتا ہے اور ایک الٹے ہاتھ کی طرف۔ جو اچھا کام ہم کرتے اور ہم جو بھی اچھا یا برا کرتے ہیں وہ فوراً اسے لکھ لیتے ہیں، اور اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ لکھ لیتا ہے، اور اگر ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو وہ الٹے ہاتھ پہ جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے وہ لکھ لیتا ہے کندھوں پر۔ تو اور آپ کو پتہ ہے
کہ جب قیامت قائم ہوگی اور انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو یہی دو فرشتے ہوں گے جو ہر انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کریں گے، کیونکہ ہماری ایک ایک حرکت، ایک ایک کام وہ لوگ لکھ رہے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے نیک کام کرنے تاکہ ہمارے نام اعمال میں اچھے زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اب یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ دو فرشتے جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یعنی لکھنے والے بزرگ فرشتے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے فرشتوں کے بارے میں پڑھ لیا. اب یہ کتاب کا جو کام ہے نا، آپ نے یہ تو ہم نے کیا ہوا ہے. ہم نے یہ کام بھی کیا ہوا ہے جس میں آپ کو پوچھا گیا، خالی جگہیں دی ہوئی ہیں کہ رسولوں کے پاس وحی لاتے تھے، یا نمبر 2 پہ لکھا ہوا ہے بارش برساتے ہیں، سور پھونکیں گے، جانداروں کی جان نکالتے ہیں. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب آپ نے یہ کام کتاب میں کیا ہوا ہے، لیکن آپ بھی یہ کام دوبارہ سے اسے یاد کریے گا. ہو سکتا ہے پیپرز میں سوال آ جائے کہ رسولوں کے پاس وحی کون لاتے تھے. اس کا بھی ہم نے اس چیپٹر کا ہم نے کوئی کاپی کا کام نہیں کیا ہے. جو کتاب کا کام ہے وہی آپ نے یاد کرنا ہے. تو کتاب کے کام میں سے بھی پیپر میں آپ کا یہ کوئی نہ کوئی سوال آ سکتا ہے. تو آپ نے بھی پڑھا رسولوں کے پاس وحی کون لاتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے نا. اور بارش کون برساتے تھے؟ بارش کون برساتے ہیں؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. سور کون پھونکیں گے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. اور جانداروں کی جان کون نکالتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرامن کاتبین کسے بولتے ہیں؟ تو کرامن کاتبین کسے بولتے ہیں؟ دو لکھنے والے بزرگ فرشتوں کو بولتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور ہمارے ہر اچھے اور برے عمل کو لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بس یہ آج کی کلاس میری یہیں تک تھی. آپ لوگوں نے دوبارہ سے یہ سبق پڑھنا ہے اور اس کے دیے گئے بتائی گئی باتوں کو یاد رکھنا. ٹھیک ہے. چلے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.